السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ النحل کی اگلی 4 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ سب لوگ اسے توجہ سے سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا پس نہ تضریبوا تم بیان کرو، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، الامثال مثالیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، وَأَنْتُمْ اور تم، لا تعلمون نہیں تم جانتے۔ مشرکین کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مشرکین جس طرح مثالیں دیتے ہیں کہ بادشاہ سے ملنا ہو یا اس سے کوئی کام کرنا ہو تو کوئی براہ راست بادشاہ سے نہیں مل سکتا، اس سے پہلے بادشاہ کے مقربین سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر بادشاہ تک رسائی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بہت اعلیٰ اور اونچی ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ہم ان معبودوں کو ذریعہ بناتے ہیں یا بزرگوں کا وسیلہ پکڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ پر قیاس مت کرو، نہ ہی اس قسم کی مثالیں بیان کرو، اس لیے وہ تو واحد ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ پھر بادشاہ نہ تو عالم الغیب ہے، نہ ہی حاضر اور ناظر ہے، اور نہ ہی سمیع بصیر ہے، وہ بغیر کسی ذریعے کے رعایا کے حالات اور ضروریات سے آگاہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تو ظاہر اور باطن، حاضر اور غائب ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک انسانی بادشاہ اور حاکم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تقابل اور موازنہ ہے۔ ضربہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثلاً مثال، عبدن ایک غلام، مملوکن مملوک کی، لا یقدر نہیں وہ قدرت رکھتا، علی شیء کسی چیز پر، ومن اور اس کی جو، رزقناہ رزق دیا ہم نے اسے، منا اپنی طرف سے، رزقن رزق، حسنن اچھا، فہوا پس وہ، ینفق وہ خرچ کرتا ہے، منہ اس میں سے، سرن پوشیدہ، وجہرن اور اعلانیہ، حل کیا، یستوون وہ برابر ہو سکتے ہیں، الحمد سب تعریف، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بلکہ اکثرہم اکثر ان کے، لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے۔ ابن عباس اس آیت کی روایت میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت کافر اور مؤمن کی مثال ہے، دونوں کے درمیان موازنہ کر کے مؤمن کی برتری کو ظاہر کیا ہے، اور مجاہد کی رائے یہ ہے کہ یہ بتوں اور اللہ تعالیٰ کی مثال ہے۔ امام ابن قیم نے اپنی کتاب اعلام الموقعین میں لکھا ہے کہ جس طرح غلام جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور اپنے آقا کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں لے سکتا، اس آزاد انسان کی برابر نہیں ہو سکتا جسے اللہ تعالیٰ نے خوب مال اور دولت سے نوازا ہو اور پوری آزادی اور فراوانی سے دن اور رات خرچ کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور انسان ہونے میں دونوں برابر ہیں، ان دونوں کی حالات برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو سارے جہان کے پالنہار ہیں، اس کے برابر پتھر کے تراشے ہوئے بت کیسے ہو سکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اس لیے کہ تمام نعمتیں اس کی دی ہوئی ہیں، لیکن اکثر لوگ جو شرک کرتے ہیں اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ وَضَرَبَ اور بیان کی اللہ تعالیٰ نے، مثلاً ایک مثال، رجلین دو مردوں کی، احدہما ان دونوں میں سے ایک، ابکم گونگا ہے، لا یقدر نہیں وہ قدرت رکھتا، علی شیء کسی چیز پر، وہو اور وہ، کلٌ بوجھ ہے، علی مولاہ اپنے مالک پر، اینما جہاں کہیں، یوجہہ وہ بھیجتا ہے اسے، لا یأتی نہیں وہ لاتا، بخیر کوئی بھلائی، حل کیا، یستوی برابر ہو سکتا ہے، ہوا وہ، ومن اور وہ جو، یأمر حکم دیتا ہے، بالعدل انصاف کا، وہو اور وہ، علی صراط راستے پر ہے، مستقیم سیدھے۔ اس سے پہلی آیت میں جو مثال پڑھی ہے اس اختیار ہونے یا نہ ہونے کا تقابل ہے۔ اب اس مثال میں صفات کا تقابل کیا گیا ہے،
ایک طرف ایک ایسا آدمی جو گونگا بہرا ہے، اس کا مالک کوئی کام کرنے کو کہے تو وہ صحیح کام نہ کر سکے گا، الٹا اسے بگاڑ کر رکھ دے گا، اور دوسری طرف وہ جو عدل کا حکم کرتا ہے خود بھی راہ راست پر ہوتا ہے۔ جس طرح یہ دونوں آدمی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو کائنات کا خالق ہے اس کے برابر وہ پتھر کے بت کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے غیب السماواتی، آسمانوں کا غیب، والارضی اور زمین کا، وما اور نہیں، امرو معاملہ، الساعتی قیامت کا، الا مگر کلمح البصری ایسے جھپکنا آنکھ کا، او یا ہوا وہ اقرب اس سے بھی زیادہ قریب ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی علا پر کلی ہر شیء چیز پر قدیر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس آیت میں یا تو مشرکین کو جواب دیا گیا جو قیامت آنے کی بڑی جلدی مچاتے تھے، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال علم اور قدرت کا بیان فرمایا ہے۔ دونوں صورتوں میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مشرکوں کے جھوٹے معبود غیب کی کوئی بھی خبر نہیں رکھتے ہیں۔ قیامت کب اور کیسے آئے گی ان باتوں کا انہیں کوئی بھی علم نہیں ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بندوں سے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں، فیصلے ہیں اور احکام پوشیدہ ہیں، ان سب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اسی طرح قیامت کا علم بھی صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جب اس کا وقت آ جائے گا تو پلک جھپکتے ہی آ جائے گا، یا اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ واقع ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہ تھی آج کی وہ آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔